ایک بار درود پاک پڑھ کے کمنٹس میں اللہ لکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے سورہ الواقعہ ہے جو قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو مکہ المکرمہ میں حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ 3 رکوعوں پر مشتمل یہ سورت صرف 2-3 آیات کے علاوہ باقی تمام کی تمام مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورت اپنے دامن میں بہت ساری ظاہری اور معنوی خوبیاں رکھتی ہے اور اس کی برکات بہت ساری ہیں۔ اس کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت ہمارے معاشی حالات کی بہتری کی ضمانت ہے۔ حضرت امام بغوی نے شرح السنہ میں اپنی سند کے ساتھ اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے کہ یہ فقر و فاقے کو توڑنے والی سورت ہے، بلکہ حضرت امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ اسی سورت کی تشریح اور توضیح میں لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری بار بیمار ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا ما تشتکی، تمہیں کیا مرض ہے؟ تو انہوں نے کہا ذنوبی، مجھے گناہوں کا مرض ہے۔ تو کہا کہ میں تمہارے لیے کوئی طبیب کوئی ڈاکٹر بلاؤں؟ تو کہا طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا ہے۔ تو کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا رحمت ربی، مجھے رب کی رحمتوں کی طلب ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس دیر تک دلجوئی کرنے کے لیے تشریف رکھی۔ پھر جب اٹھنے لگے تو اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور نظر پیش کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس تھیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلجوئی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، آپ کو نہیں ضرورت ہوگی لیکن آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گی، اس لیے حضرت اس کو رکھ لیجئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ آپ نے معذرت کرتے ہوئے اس تھیلی کو واپس کیا اور کہا ہے عثمان، یہ کسی اور ضرورت مند کو دے دو، میری بیٹیوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ شاید میرے مرنے کے بعد میری بیٹیاں کنگال ہو جائیں گی، واللہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ مزاج دیا ہوا ہے کہ رات کو سونے سے قبل وہ سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کرتی، اور یہ بات میں نے خود حضور سے سنی ہے کہ جو روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اس کو فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ مہربانی فرمائیں یہ اشرفیوں کی تھیلی کسی اور کو دے دیجئے، میرے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ہمارے گھر میں سورہ واقعہ کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اس سورت کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں تو بے پناہ برکتیں پائیں۔ 18 گھنٹے کام کرنے والے اور اوور ٹائم لگانے والے 10 منٹ اگر نکال لیں، یہ صرف 3 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے، سونے سے قبل 1 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے دیکھیں کہ اس کی برکتیں کتنی نصیب ہوتی ہیں۔ اور اگر تھوڑی سی فرصت ہو تو 1 مرتبہ اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی سورہ واقعہ ضرور پڑھیں۔ اس وقت ملکی معیشت جہاں جا چکی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اس وطن کو آپ کی دعاؤں کی، آپ کے تعاون کی اور غیرت مند صالح قیادت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو باہمیت حکمران نصیب فرمائے۔ اچھا، سورہ واقعہ کی بات چل رہی تھی تو ایک بات اور میرے ذہن میں اسی عنوان سے آئی، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں، جس کو امام قرطبی نے ہی الجامع میں لکھا ہے۔ شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر
ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے فقر و فاقہ اور مالی پسماندگی کی کہانی چھیڑی۔ کثیر العیال ہوں، بال بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، تو میرے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرمائیے۔ حضور سے اس نے اپنی معاشی حالات کی کہانی رکھی اور عرض کیا کہ حضور میرے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے اس صحابی کو جو مالی مشکلات کو دور کرنے کا نسخہ ارشاد کیا اس کو سماعت بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ فرمایا اذا دخلت الدار فسلم علیہ، جب گھر جائے تو گھر میں داخل ہوتے ہی اہل خانہ کو السلام علیکم کہہ دیا کر، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کر، قل هو اللہ احد، یہ سورت ایک بار تلاوت کر دیا کر۔ گھر میں جائے، گھر میں کوئی بھی ہو، یہ عمل نہیں چھوڑنا۔ ہمارے دیہاتوں میں بعض لوگ کہتے ہیں اچھا پھر بیوی کو بھی سلام کریں۔ میاں اگر بیوی سلامت رہی ہے تو گھر میں رونق ہی ہوگی۔